السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ لفظی ترجمہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، اللہ الجہر آواز بلند کرنا، بالسوء ساتھ بری، من القول بات کے، الا مگر من جس پر ظلم کیا گیا ہو، وکان اور ہے اللہ سمیعا خوب سننے والا، علیما خوب جاننے والا۔ ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، خیرن کوئی نیکی، او یا تخفو تم چھپاؤ اسے، او یا تعفو تم درگزر کرو، عن سوء کسی برائی سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، کان ہے، عفوا بہت معاف کرنے والا، قدیرا بہت قدرت رکھنے والا۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں پسند کرتا اللہ آواز بلند کرنا، یعنی کہ کھلم کھلا برائی کا، ظلم کا ذکر کرنا، مگر جس پر ظلم کیا گیا، ہاں صرف وہ انسان کر سکتے ہیں جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اور ہے اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ یعنی اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ انسان تو برائی کا ذکر کر سکتے ہیں، اپنے ظلم کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ باقی جو عوام ہے وہ بھی ساتھ ہی اٹھ جائے۔ اس میں یہ ہے کہ حاکم کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کیا جا سکتا ہے، ہاں اگر حاکم کے پاس وہ نہیں پہنچ سکتا تو وہ لوگوں سے یہ بیان کرے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کہ مجھے میرا پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا سامان باہر نکال کر رکھ دو، تو اس نے ایسا ہی کیا۔ ہر گزرنے والا پوچھنے لگا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا پڑوسی مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ اس پر سب اسے برا بھلا کہتے، جس وجہ سے وہ ظلم کرنے سے رک گیا۔ یعنی کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو بتائیں تو وہ اسے اتنا وہ موٹیویشن کرتے، اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں، اتنا اسے یعنی کہ کر دیتے ہیں تنگ کہ وہ خود بخود ہی اس ظلم سے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے ایک اچھے کام کے لیے موٹیویشن ملتی ہے نا، اس طرح ایک برے کام کے لیے بھی انسان کو موٹیویشن ہی سمجھنے ملتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں بلا وجہ آواز نہیں اٹھانی چاہیے، ہاں اگر ظلم ہوا ہو تو ہم آواز اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی چیز گم ہو گئی تو آپ نے چوری کرنے والے کو بد دعا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں اس کا بوجھ ہلکا کرتی ہو؟ ظالم کو بد دعا دے کر مظلوم اپنا حق ادا کر لیتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اس کے بدلے میں ہی اس کے کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں تو وہ ہم اپنا حق ادا کر دیتے ہیں، یعنی کہ مظلوم بھی اپنا حق ادا کر دیتا ہے۔ تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا کہ ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں اور اس سے ہی اپنی مظلومیت کا جو دکھ ہے وہ اس سے روئیں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آگے جی، ان تبدو خیرن او تخفوہ اگر تم ظاہر کرو گے نیکی کو یا تم چھپاؤ گے، او تخفو یا تم چھپاؤ گے اسے، او یا تعفو تم درگزر کرو، عن سوء کسی برائی سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، عفوا بہت معاف کرنے والا، بہت قدرت رکھنے والا۔ اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آگے بتا بھی دیا ہے کہ اگر تم ظاہر کرو نیکی کو یا تم چھپاؤ اسے، اور دوسرا کیا ہے، یا اور اگر تم درگزر کرو برائی سے، یعنی کہ ہمیں نیکی جو کریں اسے ظاہر کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے، اور اگر ہم برائی کو چھپاتے ہیں، کسی کا عیب اگر ہم چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، عفوا قدیرا معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم معاملہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بارے میں بھی ہمیں کچھ احادیث ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی احادیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں جس نے جھگڑے پر خاموشی اختیار کی۔ یعنی کہ اگر ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے، ہم آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں، لڑائی کو بڑھاتے نہیں ہیں، تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کے ضامن ہوں گے۔ جو شخص یہ چاہے کہ جنت میں اسے محلات اونچے ہوں اور درجے بلند ہوں تو وہ دوسروں کو معاف کر دے، اور جس نے اسے کچھ نہ دیا ہو اسے ہدیہ یا صدقہ دے، جس نے اسے ترک تعلق کیا اس سے ملنے سے پرہیز نہ کرے۔ یعنی کہ ہر اس چیز کو کرنا ہے جس چیز سے ہمارا دل کہتا ہے کہ نہ کریں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اسے معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے کسی کو کچھ نہیں دیا تو اسے ہدیہ یا صدقہ کر دیں، اور اگر کوئی ہم سے نہیں بولتا تو اس سے ملنے سے پرہیز نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سلام میں پہل کرتا ہے اس میں تکبر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قدرت رکھتے ہوئے کسی کو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بلند کریں گے۔ قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص اللہ کے اتنے قریب ہوگا کہ اس پر اپنا بازو رکھ دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ تم نے فلاں فلاں کام کیے تھے، تو وہ کہے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی اسے چھپایا اور آج بھی اسے چھپاتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائیں گے۔ تو اس کی ریزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائیں گے؟ کیونکہ وہ دنیا میں لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا تھا، اور ہمیں کوئی بات پتہ چل جائے، جب تک ہم کسی دوسرے پرسن کو نہ بتا دیں ہماری چین ہی نہیں آتا دل کو۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ دیکھیں گے ہمارے آج کے لیسن میں ہمیں اتنے سارے لیسن ہمارے لیے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم نے کھلم کھلا برائی کا ذکر نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یا تو ہم صرف حاکم کے پاس جائیں یا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اپنی التجا اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہم نے نیکی کو ظاہر کرنا ہے تاکہ نیکی زیادہ سے زیادہ پھیلے، اور برائی کو چھپانا ہے، ٹھیک ہے جی، تاکہ ظلم کم ہو۔ اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے کی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ ہمارے جو عیب ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال کے رکھیں، تو ہمیں دوسروں کے جو عیب ہیں انہیں پردہ پوشی کرنی ہوگی۔ اگر ہمیں کسی کا کچھ پتہ بھی چلتا ہے تو اسے اپنے تک محدود رکھے، اپنی نہ کسی ماں سے ظاہر کریں، نہ باپ سے، نہ بھائی سے، نہ بہن۔ جو سب سے قریبی رشتے یہ ہوتے ہیں، یا دوست، کسی سے بھی اس چیز کا ذکر نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے عفو درگزر کی، معاف کرنے کی، نیکی کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی، اور لوگوں کی عیبوں کی پردہ پوشی کرنے کی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں پردے میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔